اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین ہم امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے صلوات اللہ سینکڑوں بار بلکہ ہزاروں بار بلکہ ہزار اس طرح کی چیزوں امثال اینا رو نہ ان کے خون کو حدر کیا، حجر کردن، نہ اون ستا نہ چیزهای دیگه مرتد کے باقی تین احکام کو جاری کیا. از این عمل یعنی پیغمبر کا اس ابتدا عمل کو انجام دینا اور امیر المومنین کا اس عمل پر باقی رکھنا سینکڑوں موارد میں بلکہ ہزار موارد میں هزارها اگر اگر یہ فقیه تو کشف اگر کنه فقی که یه اس تهدید نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ولا یہ صرف تصلوا ایک علی دھمکی احد ہے بلکہ حکم نہیں نه ہے، حکمه تو یہ اپنی جگہ پر ہے، این کیونکہ محل عمل پیغمبر آ کر ہمیں بہت سی چیزوں کی طرف واضح، ندیده ولی حالا اینکه توبهش قبول میشه یا نه حتی صاحب بلکہ عروه توبہ میگه کے سلسلے میں تو اب صاحب عروہ کا نظریہ ہے کہ توبہ قبول ہو جائے گی ایسے شخص کی. بله همین چون زمان حضرت امیر مومنین کے زمانے میں تو شبہ تھا، اور پیغمبر کے زمانے پیغمبر هم صلی الله علیه و بعض آله بعض بعضی موارد میں شبہ نہیں تھا. نبوده، منافقین شبهه نبوده، اینا یہ لوگ کفر مبتلا در مبتلا تھے، کفر بوده. لیکن خلاصه اگر فقیهی بگی که اینا تهدیده نه حکم تو اگر واقعی، خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک فقیہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ حکم واقعی نہیں ہے، صرف ایک دھمکی ہے، تو اپنی جگہ پر ہے. اونایی که ہاں معاند جو ہیں وہ کفار کے حکم اما به نظر همون حکم کفار کافر اس پہ میرسونه. جاری ہوگا، لیکن غالباً اناد رکھنے والے نہیں ہیں. مثل خود عامه اکثرا معاند نیست. ہاں اگر اناد رکھنے والے ہوں ثابت ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن معاند حکم کافر میں ہے. اگر ہاں کوئی اناد رکھتا ہو، یعنی معاند موسیٰ کاظم علیہ السلام سے واقعاً اناد رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، وہ اسی حکم کفار میں. یعنی باید شبہ کی دیکھیے میں دیکھنا ضروری ہے کہ شبہ کی بنا پر کہتے ہیں یا وہ، کیونکہ تبلیغات ضد کی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو بہت سے موارد جو ہے وہ شبہ کے ہوتے ہیں، ہمیں صحیح واقعیت نہیں معلوم ہوتی ہے. بله برای عدم حکم. بله بله نعم ای 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 شنو يصير؟ اي 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 موت کے بعد اوپر الموت يحل يعني يقدر وہ طلب کر سکتا ہے. اذا ما عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اگر اس فإلي کے پاس نہیں ہے تو پھر رسول نے فرمایا کہ في بيت تو وہ بیت المال المال کی ذمہ داری لإمام المسلمين یا جس کے الذي ہاتھ میں بيده بیت المال بيت ہے. المال مو لازم ينطون. اگر میت مديون مدیون ہو، مقروض ہو، تو اولاد پر واجب نہیں ہے اپنے مال سے اس کا قرض ادا کرنا. میت کے پاس اگر مال ہے تو اس سے دیا جائے گا، نہیں تو بیت المال کی ذمہ داری ہے. سلام علیک. بله اگر پتھر ہے عقیق یا اس طرح کا کوئی معدنی پتھر ہو تو نہیں، یاقوت کی تو اس پہ جائز نہیں ہے تیمم کرنا، چونکہ دلیل خاص ہے ہمارے پاس. دلیل خاص. لیکن اگر وہ پتھر ہے، عام پتھر ہے، جیسے معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں جو پتھر ہے اس کو پودر کرنے کی ضرورت ہے، پاؤڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی پتھر کافی. جایی مستحب که دستشو تکون بده. اور خاک نباشه سنگ و سنگ طبیعی اگر خاک ہو تو مستحب ہے کہ ہاتھ کو تھوڑا سا ہلائے، مطلب اس پہ جھاڑ لے. لیکن اگر پتھر ہے اور عام پتھر ہے تو اس کو مرمر دو قسمه، یعنی ظاهرا یک قسمی به
مرمر کے لیے بھی ظاہراً دو طرح کے مرمر ہیں. ایک وہ ہے جو بالکل طبیعی پتھر ہے، اس کے اوپر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کے اوپر تیمم ہو سکتا ہے. تو ایک معادن ہے، تو معادن پہ نہیں ہے. لا إعادة الصلاة لا إذا ركوع ما مسوي لا إذا يعيد الصلاة في الحديث الشريف أكو. ہاں اگر پلٹ کے پڑھنا چاہے نماز، اس کو واجب نہیں ہے نماز اس کے اوپر، لیکن اگر پڑھنا چاہے تو پھر اس طرح کہ ہے کہ اللہ اس میں سے جو بہتر اسے قبول کرے، یعنی اس عنوان سے. مستحب میں قبل اور بعد کا کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے. الاسماء الموجودة مثل فاطمة حسن حسين هذا اسماء یہ نام جو لکھے ہوتے ہیں قبروں پہ، یہ اصل میں اس مرنے والے کا نام ہے، نہ کہ ائمہ کا نام. الانسان على قبور الموتى من يمشي ثواب له لان الميت المؤمن يفرح. ہاں روایت میں ہے کہ اگر کوئی انسان کسی موت کے اوپر سے، مومن کے اوپر سے گزر رہا ہے تو اس کے اوپر سے گزرے تو پسند کرتا ہے میت اس کے اوپر سے گزرنا. ہاں معصومین کے نام اگر ایسا نام ہو کہ معصوم ہی کا نام ہو، جیسے عبد الحسین لکھا ہے، عبد العلی لکھا ہوا ہے یا عبد الحسن لکھا ہے، تو جائز نہیں پھر اس پہ نام رکھنا، کیونکہ پھر وہ امام کا نام ہے. ورنہ ایسے لکھے ہوئے نام جو ہے وہ مرنے والے کا نام ہے. اسی طرح عبداللہ اگر لکھا ہے تو اس کے اوپر نہیں جا سکتے. مرنے والے کا نام لکھا تو کوئی ہے، لیکن اگر اللہ کا نام ہے یا عبد النبی ہے یا عبد الزہرا ہے تو یہ نام جو ہیں یہ اس کے اوپر زہرا اور رسول اور اللہ پر نہیں رکھا جا سکتا. میت کے ناموں میں اگر یہ نام ہے تو کوئی نہیں. مثال کے طور پر یہاں اگر میت کا نام ہے غلام حسین، تو یہ غلام حسین یہاں حسین امام کا نام ہے، تو اس کو اگر متوجہ ہے تو پھر اس کے اوپر پیر رکھنا یا چلنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر اس کا نام ایسے ہی کوئی ہے حالانکہ اس میں حسین آیا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اعراض عرفی معنی ہے، یعنی اب یہ مسکن کے طور پہ یہاں واپس نہیں آئے گا. جیسے نجف میں پڑھتا تھا کوئی، یا نجف میں رہتا تھا یا کربلا میں رہتا تھا، انہوں نے طے کیا ایران آ جائے. اگر اس کا ارادہ نہیں ہے دوبارہ کربلا لوٹ کر رہنے کا اور واپس جا کے، تو یہ اعراض کر گیا ہے اپنے وطن سے. تو اگر کربلا یا نجف گیا تو وہاں روزہ نہیں رکھے گا. یہ جاتا آتا ہے، والدین وہاں رہتے، اس سے وقت نہیں. اس کا ارادہ اگر یہ ہے کہ وہاں رکے گا رہے گا دوبارہ جا کر، تو اس نے اعراض نہیں کیا وطن سے. لیکن اگر ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ پلٹ کر جا کے دوبارہ وہاں زندگی گزارے گا، تو نہیں، اس نے اعراض کر لیا ہے وطن سے. زمین ہو، مکان ہو، دلیل نہیں ہو. روایت ضرور ہے لیکن اس کے اوپر تعرض کیا ہے علماء نے اس سے، اور معیار نہیں ہے ملک پیسہ ہو. نیت اہم ہے کہ اس نے اعراض کیا ہے وطن سے یا نہیں. اعراض ہے، چاہے غصے میں کیا ہو، چاہے مجبوری میں کیا ہو، چاہے اختیار سے کیا ہو.
اما بنا داره. یعنی وقتی میبینید دیکھو ایک دفعہ سے ذہن میں ارادہ یہ ہے کہ ارادہ اس کا یہ ہے کہ جب بھی حالات بہتر ہوئے واپس آ کے یہی رہوں گا، تو اس نے اعراض نہیں کیا، وطن کو چھوڑا نہیں ہے. چرا میدونم آخه یه وقت این زن تصمیم داره کہ شوہر اب رہی بات صحبت کنه که اونم قبول کنه ایک زوجہ ہے، اس نے ارادہ یہ رکھا ہوا ہے کہ میں اپنے شوہر کو تیار کر لوں گی چون شوہر اور میں بھی جا کر وہیں رہوں گی، تو ساکن به عنوان مسکن بره، تو اس نے اعراض نہیں کیا ہے. واجبه برش. بله واجبه برش. اما اگر یه زن و شوهری لیکن اگر کوئی میاں بیوی ہے، شون کردن شوہر کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ واپس جائے گا، لیکن مثلا تصمیم میگیره که به شوهرش لیکن خاتون کا ارادہ یہ ہے کہ میں شوہر سے کہوں گی، وہ تیار کر لوں گی اس کو، واپس جا کے یہیں رہنے لگیں گے، تبھی خاتون نے اعراض نہیں کیا ہے. طبعا قبول. اما ببینید عرض کردم نه ببینید الان عرض میکنم یه زن و شوهرن با هم خوبن، مسئله دونن، از یه شهرشون که بوده تصویر شدن بیرون هستن. شوهر من دیگه مرد نمیگرد. ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ مثال کیا دے کہ شوہر نے طے کیا ہے کہ وہ ایک شہر جس سے نکالا گیا وہاں واپس نہیں جائے گا. وقت این زن اعراض نکرده. وقت اگر میدونم پس این اعراض نکرده، اس نے ارادہ یہ رکھا ہے کہ میں شوہر کو تیار کر لوں گی، با زوجش رفت همون شهر، تو شوہر کا چونکہ اعراض کیا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ شکستہ ہے. واجبه که تابع باشه. بله واجبه. ارادہ اگر اس کا یہ ہے کہ میں نہیں لوٹ جاؤں گی یا شوہر سے کو تیار کر لوں، شاید وہ تیار نہ ہو، لیکن اس نے اعراض نہیں کیا ہے، اپنا وطن نہیں چھوڑا ہے. بحث یہ ہے عملاً تبعیت کر رہی ہے. نه میخواد شوهرش رو قانع کنه ابھی وہ ارادہ شوهرش برن اونجا ساکن بشن، اما موافق نشدن. پس این زن اعراض نکرده. اگر اب وہ شوہر کو تیار نہیں بھی کر سکی تب بھی اس کی نماز اس شہر میں قصر رہے گی، اور جب بھی وہاں جائے گی تو اس کی نماز وہاں پوری ہوگی، کیونکہ به نظر من اشکال نداره. اما اختلافیه، جماعتی از فقها اشکال کردن. میری نظر میں اشکال ہے، جو میرا مقلد ہے وہ میری نظر میں اشکال ہے، باقی بعض علماء جنہوں نے اشکال نہیں کیا ہے. بله 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 یہی ہے همین وقت محیط وہ جو محیط آپ کہہ رہے ہیں، اس میں سب کچھ ہے، زمان، مکان، شرائط سب شامل ہو جائیں گے. بله بله اشکال نداره، عیبی نداره. یعنی خداوند عالم خدای عز و جل یکسان پیشش، اس کے لیے وقت اور سب ایک ہے. ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ سب ایک جیسا ہو، 100 سال پہلے اور 100 سال بعد خدا کے لیے ایک ہے، اس کے لیے کوئی فرق زمان سے بالکل منزہ ہے. عرض کردم
ہمارے لیے ایک جیسا نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے ایک جیسا ہے سارا وقت. السلام علیکم. بله اس کو میں نے مکرر بیان کیا عرض کردم کہ آپ مطول میں یا اطول میں مفصل جو نحو کی کتابیں ہیں، فصاحت اور بلاغت کی کتابیں، فصاحت کا ایک قسم یہ ہے قرآن میں مکرر آیا ہے، وہ ہے تعبیر کا بدلنا، کہ ایک دفعہ اس طرح سے کہتے ہیں، ایک دفعہ اس طرح سے کہتے ہیں. خداوند عالم قرآن میں کچھ قصے جو بیان کیے ہیں، جیسے موسیٰ کا قصہ، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ہی بات کو الگ الگ طریقوں سے، الگ الگ تعبیرات سے نقل کی. یہ فصاحت ہے کہ ایک ہی بات کو الگ الگ طرح سے کہیں. اسی طرح سلوات بھی مختلف ہے، سلواتیں بھی مختلف ہیں. دن کی سلوات الگ الگ وقت کی سو. اسی طرح سے یہ سلوات زراب اصفہانی، اس میں نام نہیں آیا ہے امیر المومنین کا، صرف لقب آیا ہے. یہ جہاں نام کے ساتھ آیا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب. حدیث کے ساتھ مثلا ابو الحسن آیا ہے. یہ فصاحت کی قسم، تعبیر کا بدلنا. اگر ہم بھی اور آپ بھی جب کسی ایک ہی بات کو بار بار کہتے ہیں تو ہم اس کو بدل کے کہتے ہیں تاکہ وہ فصیح لگے. نه التفات اصطلاح علوم بلاغت، التفات مخاطب کا بدلنا خود التفات ہے. اونو میگن التفات، دوسری تغییرات کو التفات نہیں کہتے، وہ فصاحت کی ایک قسم ہے. التفات کلمه التفات را فقط کلمہ جو التفات کا ہے علوم بلاغت راجع به مخاطب و متکلم و غایب، مخاطب یا متکلم یا غائب کو بدلنا، یہ التفات ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں کہیں پہ حضرت علی کا نام آیا ہے، کہیں پہ ابو الحسن آیا ہے، کہیں پہ امیر المومنین آئے، کہیں ایک آیا ہے، کہیں دونوں نام اکٹھا آئے ہیں. متنوع ہے، روایات میں الگ الگ طرح سے آئے ہیں. حدیث میں دونوں آئے ہیں. وعلیکم السلام. بله هیچ اشکال نداره. مخالف اگر مخالف معاند نہ ہو یعنی دشمن نہ ہو، کوئی اشکال نہیں اس میں. اشکال نداره. یعنی ایک دفعہ ہے کہ قبول نہیں کرتا، یعنی کوئی امام نہیں مانتا، لیکن اس دشمن نہیں ہے. ولایت امیر المومنین یا ائمه دیگر قبول نداره، ایک ہے کہ امیر المومنین کی ولایت کو قبول نہیں کرتا ہے اور لیکن دشمنی نہیں کرتا کوئی. ایک ہے کہ نہیں دشمنی بھی کرتا ہے. جو دشمنی کرتا ہے وہ حکم کافر میں. امام حسین رو به امامت قبول نداره، امام حسین کی امامت کو قبول، مثل ماها که حضرت عباس علیه السلام را امام جیسے ہم حضرت عباس کی امامت کو نہیں مانتے لیکن ان کی زیارت کو جاتے ہیں. یہ مسلمان ہے لیکن مومن نہیں ہے. یہ امام کی ولایت کو قبول نہیں کر رہا ہے لیکن ان سے محبت کرتا ہے،
دونوں برابر نہیں. قرآن نے کہا کہ جب لوگوں نے کہا آمنا تو اس نے جواب دیا کہ کہو مسلمان ہو. تو آپ مسلم ہوئے, ابھی ایمان نہیں لائے, مومن نہیں ہو. علیکم السلام. امام الباقر علیہ السلام امام باقر علیہ السلام نے اس زیارت کو خدا سے نقل کیا ہے, یعنی یہ حدیث قدسی ہے. ائمہ انبیاء نہیں ہے, لیکن جبرائیل کبھی کبھی ان پر نازل ہوتے تھے, نبوت کے عنوان سے نہیں. قدس خدا کو کہا جاتا ہے کہ قدس سے مطلق خدا کی ذات ہے. حدیث قدسی مطلب حدیث خدا, یعنی نبی کی حدیث نہیں ہے, حسنی نہیں ہے, حسینی نہیں ہے, خدا کی حدیث ہے, خدا نے بیان کیا ہے. یعنی از خدا. آره حضرت باقر علیه السلام فرمودن خدای عز و جل زیارت عاشورا را خودش امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ زیارت عاشورہ کو خدا عالم نے خود مستقیماً قرار دیا ہے. لہذا قرآن نہیں ہے لیکن خدا کا کلام ہے. اگر معاند ہو, دشمنی کرتا ہو تو پھر تو کافر ہے, لیکن اگر معاند نہیں ہے, دشمن نہیں ہے. زیارت میں مخالف امام حسین بلان ملعون ہے, یعنی امام کی رحمت سے دور ہے, گرچہ کافر نہیں ہے لیکن دور ہے رحمت سے. مرحوم اخوی جایی تو الفقه یادم نوشتن یعنی موافق به لکھا ہے کہ اس کو موافق ہو جائے گا توبہ میں. شاید علامہ مجلسی اور دیگر علماء نے متأخر یعنی آره تو نه تأخر عمر کے آخر میں جا کہیں کہیں اس کو موقع ہو جائے گا, اور جو توبہ کر لے اس نے پھر گویا ایسا کہ اس نے گناہ نہیں کیا. خدا وعدہ کیا ہے کہ وہ معاف کر دے گا کوئی توبہ کر لے تو. بله بله اشکال نداره. مسلمان ہے لیکن اس کے اوپر لعنت ہے, مسلمان ملعون ہے. مکروہات میں کیا لعنت نہیں ہے, لعنت ہے مکروہ. ایک لعن کا مطلب ہے کہ رحمت خدا سے دور ہے, اس پہ مرتبے الگ الگ ہیں. کبھی کبھی انسان ایک انسان مسلمان ہے لیکن کسی ایسے عمل کا مرتبہ کہ اس پہ لعنت ہوگی. ملعون ہے وہ شخص جو اکیلا سوئے. روایت میں کہ حرام ہے کیا, نہیں مکروہ ہے. لعن کے مرتبے ہیں, جیسے کفر کبھی عقیدتی ہوتا ہے, کبھی عملی ہے. جیسے کوئی حج, اگر کوئی انسان مستطیع ہو حج بھی نہ کرائے, تو اگر اسے مستطیع ہو کے حج نہیں کیا تو کفر کی تعبیر کی ہے قرآن نے. واجب ہے بله نه بر ناصبی. اگر مخالف ہے لیکن دشمن نہیں تو اس کے اوپر نماز ہوگی. نماز بس چوتھی تکبیر بعد روایت ہے کہ اس کو دوسرا جملہ پڑھے جائیں گے. مراد سے یہ کہ دوری ہے, خدا کی رحمت سے دوری. 3 مرتبہ ہیں اس کے, 3 مرتبے, 3 الگ الگ مقام ہیں. قرآن بھی ذکر یعنی شکر نہ اگر حرام ہے کیا, نہیں مکروہ ہے.
آره خب بله 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 یک کسایی هستن از حرام در میاره. एक इंसान है कि हराम से लाता है, हराम में ही खर्च करता है. कुछ दूसरा बरक्स भी है कि हराम हलाल से हासिल करता है और हराम पे खर्च करता है. वो तक़वे के मर्तबे हैं, वो बहुत आला मरातिब हैं. सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि الطاهرين. سلامتی علمای اسلام صلوات. النظر في وجه العلماء عبادة. إن شاء الله. أسألك الدعاء. اللهم يطول عمرك سيدي. لطف فرمود.